سور کانسل سیزن 3 یاریاں تانیہ طاہر ناول قسط نمبر 21۔ وہ چلتے چلتے کہاں نکل آئی تھی اسے خود خبر نہیں تھی۔ اپنے خیالوں سے نکلی تو دیکھا کہ وہ کافی دور نکل آئی تھی۔ اس نے مڑ کر پیچھے چلنا شروع کر دیا، لیکن ہائے رے قسمت! اچانک بادلوں کی گرج اور چمک سے دل سہم کر جیسے پاتال میں جا گرا، اور پھر اچانک شروع ہو جانے والی برسات سے وہ مکمل بھیگتی چلی گئی۔ مما اور پریشانی میں اسے ماں یاد آنے لگی۔ وہ کہاں تھی؟ اس کی ہٹ یہیں تھی، پھر اسے کیوں نہیں دکھ رہی تھی؟ یہ سب آئس کی وجہ سے ہوا تھا۔ وہ اگر اسے تنگ نہ کرتا تو اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ہٹ سے نکلتی، اور اب راستہ بھول گئی تھی۔ کیا ضرورت تھی اتنا آگے آنے کی؟ دل تھا کہ کسی چھوٹے بچے کی طرح سہم کر سکڑتا جا رہا تھا، جبکہ وہ اب بھی غلط سمت میں چلتی راستہ تلاش کرنا چاہ رہی تھی۔ اریان بھائی! اسے یاد آ رہے تھے اب سب۔ اذان بھائی! وہ پکارنے لگی، لیکن بے سود، اور بارش کا زور اس طرح تھا جیسے اسے ان پہاڑوں سے نیچے پھینک دے گا۔ اور پھر وہ رونے لگی، اور روتے روتے اسے کچھ فاصلے پر ایک کچی سی آبادی نظر آئی، تو وہ بھاگتی ہوئی اس طرف اتر گئی تاکہ اپنا بچاؤ کر سکے، کسی سے مدد لے سکے، ورنہ اکیلے گھومتے گھومتے اور اپنی ہٹ ڈھونڈتے ہوئے اسے گھنٹہ گزر چکا تھا۔ وہ جلدی سے بھاگتی ہوئی آئی تو وہاں کیچڑ کے سبب پھسل کر گر گئی، اور پھر ادا کے رونے کی آواز اس گرج میں کسی کو سنائی نہیں دی تھی۔ اشر نے سب کا پوچھا کہ وہ سب اپنی اپنی ہٹ میں چلے گئے تھے۔ آئس نظر نہیں آ رہا تھا، بارش کافی خطرناک ہو رہی تھی۔ وہ مسلسل اسے کالز کر رہا تھا۔ یہ لڑکا بچوں کی طرح تنگ کرتا ہے۔ اشر سنجیدگی سے موبائل کو گھونٹتا بولا، جبکہ اذان اور اریان بھی ٹرائی کر رہے تھے، مگر کالز نہیں اٹھ رہی تھیں۔ ادا بھی نہیں تھی۔ اچانک عبیر کی آواز پر وہ سب حیرانگی سے ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے، اور تھوڑی ہی دیر میں بارش کے پانی سے زچ سا ہوتا آئس منہ بناتا آیا اور منیب کو تلاش کرنے لگا۔ یار بتا کر تو جایا کرو، کہاں گئے تھے؟ وہ شکر کا سانس لیتے بولے۔ بچہ تو نہیں ہوں، آپ سب نے کیوں کمیٹی بٹھا لی؟ منیب سے تولیہ لے کے بال صاف کرتا وہ بولا۔ لیکن بھیا ابھی تک ادا تو نہیں آئی۔ عبیر نے ان کی توجہ پھر سے ادا کی جانب کرائی۔ آئس نے اس کی سمت دیکھا۔ کہاں ہے ادا؟ بے ساختہ وہ سوال کر بیٹھا۔ ان سب نے اس کے لہجے کی بے چینی کو محسوس کیا تھا۔ معلوم نہیں، ہٹ میں نہیں ہے، ماہی بولی تو وہ رکا۔ سر پلیز رک جائیں، میں دیکھ لیتا ہوں۔ منیب جانتا تھا وہ حد سے زیادہ کانشیس ہے، تبھی اسے روکنا چاہا، لیکن وہ کسی کی بھی سنے بنا وہاں سے نکلا، جبکہ اس کے سنجیدہ اور اسمارٹ انداز پر وہ سب شرمندہ ہو گئے۔ یہاں کھڑے ہو کر تجزیے لگانے سے بہتر تھا اسے ڈھونڈا جاتا۔ برہمی سے کہتا وہ اس کے بارش میں اسے ڈھونڈنے نکل گیا، جس سے خائف ہو کے اس نے منہ بنایا تھا۔ اب اسی بارش میں وہ ادا کو ڈھونڈنے نکل گیا تھا۔ اذان اور ریان بھی اس کے پیچھے نکلے، جبکہ ماہی اور عبیر کو وہیں رکنے کا کہہ کر اشر بھی نکل گیا تھا۔
اور منیب تو پہلے ہی آئس کے پیچھے نکلا تھا۔ سر مجھے لگتا ہے ہمیں رپورٹ کروانی چاہیے، ہم 2 گھنٹے سے میم کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ تیز بارش میں وہ بلند آواز دیتے آئس کو بولا، جو کہ پہاڑ کے اس طرف دیکھ رہا تھا، لیکن تیز بارش اور اندھیرے میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یہ وہ ہی جانتا تھا اس کے اندر اس وقت کیا چل رہا تھا۔ اگر وہ اس کے سامنے نہیں آئی تو اس کے دماغ کی رگیں پھٹ جاتی۔ اسے کھو دینے کا خوف سر پہ سوار ہو رہا تھا، اور اس نے منیب کو ایسے دیکھا، ابھی چیر دے گا۔ چلے جاؤ یہاں سے، وہ دھاڑا، اور منیب اس کی دھاڑ پر 2 قدم دور ہوا۔ سر بارش تیز ہے، ہمیں پولیس کی مدد۔ منیب تمہیں یہاں سے نیچے پھینک دوں، I said, just leave me alone۔ وہ اس کا گریباں جکڑ کر گرایا۔ منیب اس کی طبیعت کا احساس کرتا کچھ نہیں بولا تھا، اور آئس اس کچی آبادی میں بالکل بے دھیانی میں اتر گیا تھا، اور اس کے اترتے ہی لینڈ سلائڈز ہوئی اور وہ جگہ بڑے بڑے مٹی کے گودے سے بھر گئی، یہاں تک کہ منیب چلا اٹھا تھا۔ سر سر آپ ٹھیک ہیں سر، وہ چلایا، جبکہ آئس اس اندھیرے میں اسے دکھائی نہیں دیا۔ وہ پیچھے اشر، اذان اور اریان کو بتانے کے لیے بھاگا۔ مٹی کے گودے اس کی ٹانگوں پر گرے تھے، وہ دب گیا تھا۔ اسے منیب کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ خود کو بامشکل وہاں سے نکال کے وہ کھڑا ہوا تو ٹانگ میں زخم کہیں آئے تھے، اسے محسوس ہوئے تھے، لیکن پھر بھی وہ آگے چلنے لگا۔ عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی، بارش اور اندھیرے کے باعث کچھ دکھائی نہیں دیا جا رہا تھا۔ وہ اس آبادی کے قریب آ گیا، ادا اور جھنجھلا کر چلا اٹھا، جبکہ آئس کے چلانے کے ساتھ ہی بادل کے گرانے کی آواز سے جیسے منظر دور دور تک سہم گیا۔ وہ درخت کے نیچے کھڑی کانپ رہی تھی، اور وہ چاروں اسے تلاش کر رہے تھے۔ وہ اس کی آواز سن چکی تھی، لیکن وہ بولی نہیں۔ ادا، وہ پھر پکار اٹھا، اور پھر ادا بے ساختہ بہت سارا رو پڑی۔ آئس کی نگاہ اس پر گئی تو وہ تقریباً دوڑ کر اس تک پہنچا تھا۔ ادا تم ٹھیک ہو؟ ادھر دیکھو، کچھ نہیں ہوا؟ اٹس آل اوکے۔ وہ اس کا چہرہ گرم جوشی سے دونوں ہاتھوں میں تھامتا اس سے بولا، تو ادا نے اس کے ہاتھوں پر تھپڑ برسا دیے۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، آپ کی وجہ سے۔ وہ روتے میں بھی اسے قصور دینا نہیں بھولی تھی۔ آئس کے دل و دماغ میں چین تو اتر گیا تھا، اب یہ سب سننا تو اس کا فرض تھا۔ اس نے ارد گرد دیکھا۔ یہ بارش میں نے ہی کی ہے، اور تمہیں اس درخت کے نیچے بھی میں ہی لایا ہوں، وہ اپنی غلطی مانتے ہوئے بولا۔ ادا اپنے گال صاف کرنے لگی، لیکن فائدہ کوئی نہیں تھا، کیونکہ بارش وقت کے ساتھ ساتھ زور سے ہو رہی تھی۔ ہمیں واپس جانا ہے آئس، وہ اس کی جانب دیکھنا چاہ رہی تھی۔ اس کے لبوں سے اس پریشانی پر نکلنے والے اپنے
نام پر تو وہ اپنی جان بھی دے سکتا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور اس نے پیچھے کا راستہ دیکھا جہاں سے وہ آیا تھا۔ وہ راستہ دیکھا جو خوف دے رہا تھا۔ اب اس جگہ پر صرف ریت کے ٹیلے، وہ بھی بہت غور کرنے پر دکھائی دے رہے تھے، کیونکہ اندھیرا بہت تھا۔ لینڈ سلائڈرز ہو گئی ہیں، واپس جانا اس وقت ممکن نہیں۔ مجھے لگتا ہے وہاں آبادی ہے، اس طرف چلیں۔ ہمیں کسی سے مدد مانگنی چاہیے، وہ بولا، جبکہ ادا اور بھی رونے لگی، یہ جان کر کہ واپس جانے کا راستہ کوئی نہیں تھا۔ چلو، آئس نے اس کا ہاتھ تھاما۔ نہیں، وہ اپنا ہاتھ چھڑانے لگی۔ ادا، ہم دونوں اس تیز بارش میں مر جائیں گے، عقل سے کام لو اور چلو یہاں سے، وہ بھڑک کر بولا۔ وہ اس سچویشن میں بھی ضد لگا رہی تھی، جبکہ ادا نے تیز برستی بارش میں اور پھر اس کے ساتھ کو عارضی سمجھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آئس نے بڑے جتانے والے انداز میں اس کا ہاتھ جکڑا تھا اور اسی لیے وہ تقریباً بھاگتا ہوا وہاں اس کچی بستی میں آ گیا جہاں گھر بہت مختصر سے لگ رہے تھے۔ اس نے ایک قریبی گھر کا دروازہ بجا دیا۔ ادا نے کچھ ڈرتے ہوئے اس کا بازو تھام لیا تھا اپنے دونوں ہاتھوں میں، کیونکہ ارد گرد اتنا اندھیرا تھا، اگر کوئی ان پر حملہ کر گیا تو وہ اس کا بازو تھام گئی۔ جبکہ اس برسات میں تیز دروازہ دھڑدھڑانے پر، اندر سے کسی کے بھاگ کر آنے کی آواز پر وہ دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھ کر ایک دم مطمئن ہوئے۔ دروازہ کھلا اور آئس آگے بڑھا تو ہلکی روشنی میں اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ پلیز ہیلپ اس، ہم یہاں پھنس گئے ہیں، وہ بولا، جبکہ وہ بھلا سا لڑکا سر ہلا گیا۔ باؤ، اندر آ جاؤ، خداوند، یہ بارش تو مار دے گی ورنہ، وہ لڑکا اپنے گھر کے اندر ان دونوں کو بلاتا بولا، جبکہ ادا اس میں سمٹتی جا رہی تھی۔ آئس نے اس کا ہاتھ سختی سے تھام رکھا تھا، جیسے اپنے ہونے کا احساس دلا رہا ہو، اور وہ دونوں اس گھر کے اندر گئے۔ کافی ملنسار لوگ تھے، سارے ہی گھر والے ان کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ ادا جھجک گئی اور آئس ان کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ آئی ریئلی تھینکفل، وہ بولا تو وہ مسکرا دیے۔ کچھ نہیں ہوتا بیٹا، یہاں تو کئی مسافر آتے ہیں، ٹہرتے ہیں، ایک بوڑھی خاتون بولی تو وہ مسکرا دیا۔ جبکہ ان دونوں کو تولیہ دیا گیا اور کمرے میں بٹھایا تو وہ سب ان دونوں کے ارد گرد ایسے کھڑے تھے جیسے وہ کوئی نمونہ ہو۔ پانی کا گلاس حلق میں اتارتے، آئس نے ان سب کو دیکھا جو تعجب سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے، اور ادا اس کے بازو سے ہٹنے کو تیار نہیں تھی۔ سرخ نظروں سے وہ بس رو دینے کو بےتاب تھی۔ آئس نے اس کا ہاتھ سہلایا۔ ٹیک اٹ ایزی، ہم صبح ہوتے ہی یہاں سے نکلیں گے، وہ آہستگی سے بولا۔ یہ تیری بیوی ہے؟ وہی بزرگ خاتون گہری نظروں سے ان دونوں کو دیکھتی بولی تھی۔ آئس جو بات سنبھال کر ہاں کہتا، ادا نے جھٹک انکار کر دیا۔ نہیں، ہم ان کی بیوی نہیں ہیں اور نہ بننا چاہتے ہیں۔
وہ پہلے ہی برداشتہ ہو رہی تھی۔ آئس نے خفگی سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ کچھ دیر خاموش بھی رہ سکتی تھی۔ ہائے تم دونوں میاں بیوی نہیں ہو؟ وہ سب کانوں کو ہاتھ لگانے لگے اور ادا شرمندگی میں اتر گئی۔ وہ کیا بول گئی تھی؟ اپنا ہی کردار مشکوک کر لیا۔ در حقیقت یہ میری کزن ہے اور ہائے رے کیسا زمانہ آ گیا۔ وہ تو عجیب ہی لوگ تھے، ہر بات پر ہوں ہاں لگا رکھا تھا۔ آج ہی میں کہتی ہوں نکالو ان دونوں کو یہاں سے، معلوم نہیں کیا گند لے کر آئے ہیں۔ ایک ڈھیر عمر خاتون بولی تو آئس نے بھڑک کر اسے دیکھا۔ کیا فضول بات کر رہی ہیں آپ؟ وہ بھڑکا۔ بیٹا جی یہی سچ ہے، جب وہ تیری بیوی نہیں ہے تو تجھ سے چپک کر کیوں بیٹھی ہے؟ ایک اور آنٹی بولی۔ دیکھیں پلیز آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کریں، بائی چانس ہم یہاں پھنس گئے ہیں۔ وہ عادت کے برخلاف سمجھانے کی پوری کوشش کر رہا تھا جبکہ ادا روئے جا رہی تھی۔ اس کی بات نے اسے کتنا ذلیل کر دیا تھا۔ اگر وہ کچھ دیر واقعی خاموش رہتی تو یہ نہ ہوتا۔ وہ سر جھکا گئی جبکہ وہ اس کی وجہ سے مجرم بن گیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا احساس آیا تھا۔ دیکھو بیٹا، اسلام میں یہ جائز نہیں کہ لڑکا لڑکی بنا شادی کے اس طرح۔ وہ ادا کی جانب اشارہ کر کے بولے جو آئس سے دور ہوگی۔ انکل ہمیں صرف تھوڑا سا ٹائم پناہ دے دیں، جیسے ہی بارش رکے گی ہم چلے جائیں گے۔ وہ اس کی وجہ سے منت کر رہا تھا، وہ اس کی وجہ سے اپنی طبیعت کے خلاف جا رہا تھا۔ نہیں ہم اسلامی گھرانے کے لوگ ہیں۔ ارے اسے یہ خود مولوی ہے، مسجد کے امام ہے تو کیا صبح ہونے پر لوگوں کی تھو تھو سنے؟ نکالو ان دونوں کو یہاں سے، وہ بزرگ خواتین غصے سے بولی۔ آئس پہلی بار ایسے حالات میں گھیرے تھا۔ سچ تو یہ تھا وہ سوشل میڈیا کا آئیڈیل تھا اور یہ لوگ اسے جانتے نہیں تھے۔ خیر بتا تو رہے تھے کہ وہ اسلامی گھرانے سے ہیں، تو وہ کون سا بھندو تھا؟ وہ ان سب کو دیکھنے لگا۔ بادل کی زوردار کڑک پر ادا نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ جبکہ استغفر اللہ کی کوس میں آواز ابھری تو وہ سرخوتی ہاتھ چھوڑ گئی۔ میرے پاس ایک حل ہے، شاید وہ ان آنٹی کے ہسبینڈ تھے جو کافی غصے میں تھے۔ اس وقت ان دونوں کو نہیں نکال سکتے، یہ دونوں مر جائیں گے۔ بارش بہت تیز ہے، بچے ہیں، اللہ نے معافی اور نکاح کا حکم دیا ہے۔ ان دونوں بچے بچی کا نکاح کر دیتے ہیں، پھر یہ رات یہاں ٹھہر بھی جائیں گے آسانی سے۔ وہ انکل تفصیل سے بولے تو وہاں کھڑے ان سب لوگوں کے چہرے پر جہاں تناؤ ختم ہوا تھا وہیں آئس اور ادا کی آنکھیں باہر کو ابل پڑی۔ آئس تو سنبھل کر دانت نکالنے لگا۔ کیا واقعی؟ لیکن اتنی بارش میں ہمارا نکاح کون کرے گا؟ وہ بولا جبکہ ادا نے اس کی سینت دیکھا۔ ہم یہ نکاح، یہ چھوری تو اس منڈے سے زیادہ خراب ہے۔ وہی بوڑھی عورت ادا کے کچھ بولنے سے پہلے ہی جھڑک گئی کہ اس کی آواز دب گئی۔ ہمارے ابا نہیں تو ساحل بھائی نکاح کر دیں گے اور گواہ تو ہم سب ہیں۔ وہ بولے تو آئس نے فوراً سر ہلا دیا اور ثابت کر دیا وہ کتنا اچھا ہے، جبکہ ادا اس عورت کے پاس بیٹھ گئی۔ اماں جی ہم یہ نکاح نہیں کر سکتے، وہ رانسی لہجے میں بولی۔ کیوں؟ وہ گھورنے لگی۔ وہ اٹک گئی۔ آئس سکون سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ ہمارے بابا ماما نہیں ہیں، وہ مدھم آواز میں بولی۔ تو جب اس کے ساتھ بھاگی تھی تب ماں باپ کا خیال نہیں آیا؟ تو چپ کر جا، مجھے دکھ رہا ہے تو پوری چالاک ہے۔ وہ کتنا اچھا ہے فوراً مان لیا۔ اور تیری ہیکڑی ختم نہیں ہو رہی؟ ایسا کر ساحل، اسے اکیلے کو نکال دے گھر سے، وہ بڑھتی ہوئی بولی۔ ادا کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ نہیں آنٹی ایسا مت کریں، یہ تو معصوم ہے، اسے کچھ نہیں پتا اور بس تھوڑی ضدی ہے۔ آئس جلدی سے بولا۔ تو کتنا اچھا ہے، وہ تو آئس سے متاثر ہوگی۔ جبکہ آئس نے فرما برداری کے آج ریکارڈ توڑنے تھے۔ چل ساحل، بلا اپنے باپ کو، نکاح ہوگا ان دونوں کا۔
وہ سبھی سری راگ گئے اور اپنے بوڑھے باپ کو لے کر آئے اور رجسٹر بھی۔ نہیں آئس، ہم یہ سب تمہارا خود کا کیا دھرا ہے میری جان۔ مجھ سے نفرت بھی تو انتہا کی تھی نا، اب بھگتو۔ جیسے وہ مطمئن تھا اتنا ہو ہی نہیں سکتا، اس کے کان میں جھک کر کہتے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ ہائے بے شرم، چل دور ہو، ابھی نکاح کے بعد جتنی دل کرے اتنی باتیں کریو۔ وہ اس کی کمر پہ تھپڑ مارے بولی۔ آپ گریٹ ہیں اسپیشلی، میں اپنی خوش قسمتی پر حیران ہوں۔ وہ بہت خوش تھا۔ اب سے کچھ لمحے پہلے اس نے دل و دماغ کو بری طرح مشکل سے سمجھایا تھا، نفرت کی وجہ سے نہیں جانتا تھا اور اس کی نفرت کی وجہ نہیں جانتا تو اس کی نفرت سہ رہا تھا، لیکن شاید اس کی خاموشی کا پھل اسے ملا تھا اور اب ان کا نکاح ہو رہا تھا۔ ادا نے رو رو کر اپنی آنکھیں سجا لی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کتنی بار دل کیا اٹھ کر چلی جائے، وہ نہیں کرے گی نکاح اس سے تو بالکل نہیں، لیکن بادل کی خوفناک گرج اسے بار بار یہ سب کرنے سے روک دیتی۔ جبکہ آئس نے نکاح نامے پر سائن کر کے اس کی سمت دیکھا۔ یہ سینما میں نے اس طرح سوچا نہیں تھا، بے حد آہستگی سے وہ بولا۔ ادا یوں ہی بیٹھی رہی۔ نہ ہی اس نے قبول کیا، ان کے بار بار پوچھنے پر اس نے سائن کیے۔ آئس نے سنجیدگی سے اس کی سمت دیکھا۔ اتنا قریب آ کر وہ خالی ہاتھ رہ جائے گا؟ وہ اسے دیکھتا رہا جبکہ ادا یوں ہی بیٹھی رہی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ اے شمیم، ذرا چپل دیکھ، میری اس کی ماں نے اس چھوکرے کی تربیت ہی نہیں کی، اچھی کرتی ہوں اسے سیدھا میں۔ وہ خاتون چلائی اور ادا کے وجود کو جھٹکا لگا جبکہ اس کے شوہر نے ان کی سمت دیکھا۔ لڑکی پر زبردستی نہ کرو، تم تو چپ کرو، ہاتھ تمہارا صحیح چلتا نہیں، مجھے سکھانے چلی ہو، نہیں تو اس کے رنگلیاں مناتے ہوئے نہیں تمیز آئی اسے۔ آنٹی، وہ پاک دامن ہے، بالکل اس بچے کی طرح جس نے ماں کے پیٹ سے جنم لیا اور ہم دونوں مصیبت میں پھنسے تھے۔ اگر ادا نکاح نہیں کرنا چاہتی تو واقعی زبردستی نہ کرے، وہ کہہ کر اٹھا اور باہر کی سمت چلنے لگا۔ بارش تھم جائے گی تو ہم دونوں چلے جائیں گے، آپ ادا کو اپنے پاس رکھ لیں، تب تک میں چلا جاتا ہوں یہاں سے۔ سنجیدہ سرد اور اسپاٹ تاثرات میں کہہ کر وہ وہاں سے نکلنے لگا جبکہ مدھم سا قبول ہے سن کر ایک دم اس کے قدم رکے تھے۔ جھٹکے سے وہ مڑا۔ وہ سائن کر رہی تھی جبکہ وہاں کھڑے ہر شخص کے چہرے پر خوشی کا عنصر تھا۔ مبارک ہو تمہیں بیٹا۔ وہ سب آئس کے گلے لگے جو کہ ماتھے پر بل ڈالے یہ سمجھنا چاہ رہا تھا کہ وہ اقرار کس بات کے تحت کر چکی تھی۔ اس نے ادا کی سمت دیکھا جو سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ تم ماڈل ایکٹر آئس حیدر ہو نا؟ ایک بچہ بھاگتا ہوا آیا تو آئس نے گہرے سانس بھرا۔ پہلی بار وہ اپنی پہچان کو استعمال میں لائے بنا کسی کو اتنا دل عزیز ہوا تھا، اور چھوٹا فین ہی صحیح پہچان کی صورت نکل آیا تھا۔ ہاں لیکن کسی کو بتاؤ گے نہیں؟ وہ بولا۔ ہاں نہیں بتاؤں گا، لیکن تم مجھے آٹوگراف دو گے اور یہ گھڑی بھی، وہ بولا تو آئس نے آئی برو جھکائی۔ میری گھڑی کا کیا کرو گے؟ وہ سختی سے بولا۔ میں اپنے ساتھ رکھوں گا جب تک میں بڑا ہو کر اس گھڑی کو پہن نہ لوں، وہ بچہ بہت جوش سے بولا۔ آئس مسکرا دیا۔ گریٹ، اس نے گھڑی اتار کر دے دی۔ ولید بیٹے، کی خسر پھسر لگائی ہوئی ہے تم نے، اور تم اٹھے کیوں ہو؟ چلو سونے کا وقت ہو گیا ہے۔ اس کی والدہ تھی شاید، بولی تو اس بچے نے جلدی سے گھڑی چھپا لی اور چلا گیا جبکہ آئس نے ادا کو دیکھا اور بار بار دیکھا، حیران کنفیوز جیسے کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو۔ کیسے ممکن تھا یہ کہ وہ اسے قبول کر گئی؟ ضرور کوئی وجہ ہے، اس کا دل مان نہیں رہا تھا۔ وہ باہر دیکھنے لگا۔ بنا کوئی ری ایکشن دیے بارش کا زور ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا جبکہ اس بزرگ خاتون نے اپنی ایک بہو کو بلایا۔ وہ والا کمرہ ہے نا، وہ دے دو ان دونوں کو، وہ آئس کو دیکھتی مسکرا کر بولی۔ آئس کو ہنسی آ گئی۔ وہ لڑکی ادا کو لے گئی جبکہ ان خاتون نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بلایا۔ وہ ان کی سمت جھکا۔
مجھے پتا تھا وہ اور تم دونوں گندی نیت نہیں رکھتے، لیکن تیری آنکھیں بول رہی تھی تو اس کا عاشق ہے، وہ بولی تو حیرانگی سے ان کا چہرہ تکنے لگا۔ تبھی یہ سب کیا ہے میں نے، اب اسے اپنا کر لینا، وہ ہنسی جبکہ آئس سر تھام گیا۔ کیا چیز تھی وہ؟ یقیناً جوانی میں وہ اس سے بڑے کارنامے کر چکی ہوں گی۔ آئس ہنسنے لگا جبکہ وہ بھی ہنسنے لگی۔ وہ نفرت کرتی ہے مجھ سے، دیکھ لیجیے گا، پہلی بات طلاق ہی کرے گی۔ وہ کیا اسے جانتا نہیں تھا؟ ارے چھوڑو، جوان اسے منا لو گے، یقین ہے مجھے، بے وقوف ہے وہ۔ یہ تو مجھے پتا ہے، وہ خوشی سے بولا جبکہ وہ اس کا کاندھا تھپتھپانے لگی۔ ہو سکتا ہے اینٹ مار دے تمہارے سر پر، اس کمرے میں اینٹیں رکھی ہیں، وہ اسے احتیاط برتنے کو بولی۔ نیک بخت، جو کرنا تھا کر چکی ہو، اب کیا سارے طریقے سمجھاؤ گی اسے کہ کیا کیا کرنا ہے اسے؟ وہ انکل بولے جنہوں نے ان کا نکاح کیا تھا۔ آئس اپنی ہنسی ضبط کرنے لگا۔ تم تو چپ کرو، وہ جھٹک گئی جبکہ ساحل اپنے باپ کو لے گیا اور انہوں نے آئس کو بھی جانے کا خیال کہا جبکہ آئس حیدر سے ڈر رہا تھا۔ انسپکٹر، مجھے میرا بھائی چاہیے۔ آریان کی دھاڑ پر انسپکٹر نے سر ہلایا۔ پلیز تھوڑا ویٹ کرنا پڑے گا، میرا نہیں خیال وہ بچے ہوں گے۔ وہ لوگ کب سے کھڑے وہاں دیکھ رہے تھے۔ اشر کتنی بار اسے آواز دے چکا تھا لیکن ایسا نہیں ہے وہ زندہ ہوگا۔ اذان بھی بولا، ہمیں صبح کا انتظار ہر صورت کرنا ہے، وہ انسپکٹر سے بولا جبکہ وہ تینوں جیسے مرنے کو تھے۔ بس نہیں چاہ رہا تھا خود اتر جائیں اور یہ کمبخت بارش کب ختم ہوگی۔ وہ اپنے باپ کو کیا جواب دیں گے؟ کتنی سوچیں تھیں جو دماغ میں چل رہی تھیں۔ وہ کمرے میں آیا تو یہ کسی پرانی فلموں کی طرح کا کمرہ تھا، سب چیزیں اتنی پرانی اور مٹی سے بھری ہوئی، بس ایک پلنگ تھا۔ اسے دیکھ کر وہ گہرا سانس بھرتے اپنے بالوں کو اپنے ہی ہاتھوں سے جھٹک گیا۔ پورے کمرے میں ایک نظر دیکھا تو وہ ایک کونے میں رونے کا شکر لگا رہی تھی۔ جب رونا ہی تھا تو تم نکاح کے لیے ہاں کیوں کی؟ وہ آہستگی سے بولا اور پلنگ پر بیٹھ گیا اور جیکٹ اتار کر ایک طرف رکھ دی جبکہ وہ ٹی شرٹ میں تھا، اونچا، لمبا اور بے حد خوبصورت۔ آتا جیسے تڑپ رہی تھی کہ بارش اس کے دماغ پر اس طرح پڑی تھی کہ وہ پاگل ہو گئی۔ جو اسے نکاح کیا، اچھا بھلا خاموش تھی وہ۔ آئس چند لمحے اسے دیکھتا رہا اور پھر لیٹ گیا، مطمئن، خوش۔ یہ بارش اسے بری نہیں لگ رہی تھی اور جو کچھ بھی ہوا وہ ذرا بھی برا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اس کی دسترس میں آ گئی تھی۔ ادا نے اس کے مسکراتے ہونٹوں کی سمت دیکھتے اور غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہمیں طلاق چاہیے بھی، وہ تلملا کر بولی۔ مجھے تم سے عشق ہے، عشق ہے، عشق ہے، تم مانو یا نہ مانو۔ وہ الٹا ہی بولا، آنکھوں کے دیکھنے کا انداز، محبت سے دیکھنے کا حق۔ وہ کیا کر گئی تھی؟ وہ پاگل ہو جائے گی، یہ اس کی غلطی تھی۔ مفلوج ہوتے دماغ سے اس نے کس احساس کے تحت اسے قبول کر لیا؟ وہ تو یاد بھی نہیں تھا اسے۔ یہ سب کیا کر دیا اس نے؟ وہ بے شمار روتی۔ ہم آپ سے طلاق لیں گے۔ آپ نے کیا ہے؟ یہ سب وہ الزام اس پر ڈال گئی۔ قبول ہے؟ سینے پہ ہاتھ رکھ کر وہ محسوس کن نظروں سے اسے دیکھتا بولا، مجھے علم ہے ساری زندگی ہر چیز کا الزام مجھ پر پڑے گا، یہ میری ہی غلطی ہے۔ وہ شانے جھکا گیا اور پھر آنکھیں بند کر لی۔ آئس پلیز، وہ پھر سے بولی۔ ادا پلیز، وہ اسے دیکھنے لگا جبکہ ادا چند لمحے اسے دیکھتی رہی اور پھر وہیں جا کے بیٹھ گئی۔ زمین پر اس کے کپڑے مٹی سے بھر گئے تھے۔ میں تمہیں یہ کہوں کہ حلال ہو مجھ پر، میرے پہلو میں لیٹ جاؤ کہ رات ابھی بہت باقی ہے تو تم اس کمرے کی ایک ایک اینٹ اٹھا کر مجھے مارو گی تو تم ویسے اپنا غم مناؤ، میں انجوائے کر رہا ہوں۔ صبح ہوتے ہی اٹھا دینا۔ کروٹ لیتا وہ قدرے پرسکون تھا کہ اس کے سپون پہ ادا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔
یہ اس نے کیا کیا تھا، یہ سب اس کا قصور تھا۔ آہستہ تھا وہ خود کو روتی تسلی دینے لگی، طلاق کو ہر صورت لے کے وہ جانا نہیں تھی جس کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔